अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हर जान को मौत का जायका चखना है और तुम हमारी तरफ ज़रूर लौटाए जाओगे। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक इंसान को दो चीज़ों से बनाया है। नंबर एक रूह, नंबर दो जिस्म। रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं, यह सिर्फ एक बेजान पुतला है। और रूह के साथ अल्लाह ताला ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह इंसानी जिस्म से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हर एक इंसान की रूह एक मखसूस मुद्दत तक दी गई है। उस मुद्दत के पूरा होने के बाद रूह को कब्ज कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। और उस वक्त के बाद इंसान का जिस्म इसी दुनिया में रह जाता है और वह रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलमे अरवाह और आलमे बरज़ख भी कहते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मलकुल मौत उसकी रूह कैसे कब्ज करते हैं, और मरने से पहले मौत के वक्त इंसान आलमे सकरात में क्या कुछ देखता है, और रूह इंसान के हर हिस्से से कैसे निकलती है, और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बच्चों की रूह कैसे कब्ज करते हैं, और मरने के बाद बच्चों की रूहें कहां चली जाती हैं और उनके साथ क्या सलूक होता है, और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में रोजाना कितनी मर्तबा चक्कर लगाते हैं। और बात करेंगे कि जानवरों की रूह कौन कब्ज करता है। जिस तरह इंसानों को वक्ते नज़ा तकलीफ होती है, क्या जानवरों और परिंदों को भी मौत के वक्त इसी तरह तकलीफ होती है? नेज़ क्या जानवरों की रूह कब्ज करने के लिए भी फरिश्ते मुकर्रर हैं? नाजरीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नाजरीन, जब किसी भी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है तो वह इंसान मरने से कुछ दिन पहले अजीबो गरीब सी कैफियत महसूस करने लग जाता है और उसका दिल उदास उदास रहने लगता है, और उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया, और उस इंसान का किसी से बात करने को दिल नहीं करता। यह सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान मरने वाला होता है, और ये सब मौत के असरात होते हैं जो वो महसूस कर रहा होता है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रोजाना हर घर में 5 मर्तबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि मलकुल मौत हर घर में रोजाना 7 मर्तबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ देखते हैं। अगर उनमें से कोई शख्स ऐसा हो कि जिसकी मौत का वक्त करीब आ चुका हो तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं। नाजरीन, मौत से कुछ देर पहले हर एक इंसान एक अजीबो गरीब सी कैफियत में चला जाता है, जिसे आलमे सकरात कहते हैं। इस आलम में इंसान अजीबो गरीब सी दुनिया को देखता है। उस वक्त मरने वाले इंसान की आंखों से तमाम तर पर्दों को हटा दिया जाता है। यह वो वक्त होता है कि जब इंसान अपनी जिंदगी में किए गए तमाम अमाल को अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर गुनाहगार शख्स हो तो वो देख रहा होता है कि उसने अपनी जिंदगी में कौन कौन से गुनाह कैसे कैसे किए। वो अल्लाह ताला से छुपकर जिना करता रहा, कैसे वो चोरी करता रहा, शराब नोशी करता रहा, और वो किस तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी करता रहा। उस वक्त हर इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक उसकी तमाम तर जिंदगी दिखाई दी जाती है कि उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, और उसी वक्त हर एक इंसान को यह अंदाजा हो जाता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। और ये वो वक्त होता है कि जब शैतान भी मरने वाले शख्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर उस मरने वाले शख्स के माँ बाप फौत हो चुके हों तो वह शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में आकर कहता है कि ऐ मेरे बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम तुझे तलकीन करते हैं कि तू इस दीन इस्लाम को छोड़ दे और ईसाई या काफिर होकर मर, क्योंकि मरने के बाद यही दीन काम आने वाला है।
اسی طرح شیطان اس مرنے والے شخص کے سامنے اس کے دوسرے عزیز و اقارب کی شکلوں میں آ کر اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین ذرا غور کیجئے کہ یہ کتنا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ جس مرحلے کے اندر ایک طرف انسان کا ایمان ہے اور دوسری طرف انسان کے ماں باپ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایسے مرحلے کے اندر ایمان بچانا کس قدر مشکل ہو جاتا ہوگا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، اس کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، تو اس وقت وہ شخص عیسائی، پادری، یہودی یا کافر ہو کر مرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، عالم سکرات کے بعد انسان کی روح نکلنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے کے اندر ملک الموت علیہ السلام انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح پل بھر میں قبض کر لی جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی ہے۔ ناظرین، روح کا قبض ہونا انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے تو اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، موت کی سختی ایسی ہے جیسے کہ ایک شاخ ہو اور اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں، اور کانٹے دار شاخ کو انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے، اور اس شاخ کا ہر ایک کانٹا انسان کے پیٹ کے ہر رگ میں پیوست ہو جائے۔ اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاخ کو زور کے ساتھ انسان کے پیٹ سے باہر نکالے، تو اس وقت اس انسان کو جتنی تکلیف ہوئی، جس کے پیٹ سے کانٹے دار شاخ کو نکالا گیا، اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں سے ایک بال کے برابر کی تکلیف کو زمین و آسمان پر رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ ناظرین، جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو اس وقت موت کی شدت کی وجہ سے انسان چیخنے اور چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا۔ ناظرین، روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پنڈلیاں اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے انسان کے جسم کے ہر حصے سے روح کو نکالا جاتا ہے، اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام منہ کی طرف سے روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، اور انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ بچوں کو موت کس طرح سے آتی ہے، اور ملک الموت علیہ السلام بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان پر سختی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ملک الموت علیہ السلام ہر نابالغ بچے کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور وہ اعمال کے مرتکب نہیں ہوتے، لہٰذا جب کوئی بھی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور جنت میں وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کفالت میں ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک ان کی کفالت میں رہے گا۔ قیامت کے بعد جب اس کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے
تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی ماں باپ کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ والدین کے لیے بروز قیامت بخشش کا ذریعہ بنے گا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت تمام بچے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر لے گا اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ دوستو، جس طرح انسانوں کو نزاع کی تکلیف ہوتی ہے اس طرح جانوروں کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مکلف نہیں ہیں، ان کے ساتھ اسلام اور کفر کا تعلق نہیں ہے اور نہ ہی انہیں ثواب و گناہ ملتا ہے۔ تکلیفیں تو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں، اور گناہوں کے کفارے اور درجات کی بلندی کا جانوروں اور پرندوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جانوروں کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تمام ذی روح کی روح ملک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر ایک مچھر کی روح بھی اپنی مرضی سے قبض نہیں کرتا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ذی روح یعنی جاندار کی روح ملک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں، اور ملک الموت علیہ السلام کے لیے دنیا ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح کر دی گئی ہے، تو وہ مشارق و مغارب کی مخلوق کی روحیں کسی مشقت کے بغیر اٹھا لیتے ہیں، اور رحمت و عذاب کے بہت سے فرشتے ان کے ماتحت ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔